السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کو جاننے والے لوگ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے اجزائے ایمانیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احترام کا جز سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پاک پر مکمل عمل کرنے کا شوق اور آپ کی کامل اتباع سے لگاؤ تھا ہی، اس کے ساتھ آپ تمام آثار کا بھی بہت احترام کرتے تھے جو آپ سے وابستہ تھے۔ جب یہ مدینہ کے گورنر تھے تو مسجد نبوی کی تعمیر کا پروگرام بنا۔ انہوں نے بڑی توجہ سے اس مسجد کی تعمیر کروائی۔ مختلف قسم کا عمدہ تعمیری سامان اکٹھا کیا گیا۔ کام کے لیے رومی کاریگر اور فنکار بلائے گئے۔ ہزاروں مسکال سونا منگوایا، یعنی سونے کے سکے۔ مدینہ کے بزرگ فقہا، متقی لوگوں کے متبرک ہاتھوں سے اس عمارت کی بنیاد رکھوائی گئی۔ انہوں نے اپنی ذاتی دلچسپی اور اپنے حسن مذاق سے اس کو تعمیر کروایا۔ ساری عمارت میں عمدہ اور نفیس پتھر لگائے گئے، دیواریں اور چھتیں سونے سے منقش کی گئیں اور عمدہ قسم کے فانوس لگائے گئے۔ 99 ہجری میں جب یہ خلیفہ بنے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو بڑے شوق سے جمع کیا تھا۔ آپ کا گدا، پیالہ، چادر، چکی، ترکش اور عصا کو محفوظ کر کے بڑے احترام کے ساتھ کمرے میں محفوظ کیا اور مختص کر دیا۔ خلافت کی مصروفیات کے باوجود بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ پابندی سے روزانہ اس کمرے کو کھولتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تبرکات کا دیدار کرتے، اپنی آنکھوں کو جلا بخشتے۔ اگر کبھی قریش کا مجمع ہو جاتا مدینے میں تو ان کو اس کمرے میں لے جا کر ان مقدس یادگاروں کی زیارت کرواتے اور کہتے، لوگو، یہ اس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو عزت بخشی اور دنیا میں تمہارا نام ہوا۔ یہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اور ان کا عشق رسالت۔ بنو امیہ کے ایسے خلیفہ جس نے دورہ خلیفہ راشدین کا جو دور تھا وہ یاد کروا دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور خاص کر کے اہل بیت کے ساتھ جو آپ کا تعلق اور احترام کا جو رشتہ تھا وہ ساری زندگی آپ نے اس کو نبھایا، اور اس کی عملی تفسیر تھے آپ، کیونکہ آپ اللہ کو جاننے والے تھے اور اللہ کو ماننے والے تھے۔